السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نمازی ایک بڑی غلطی کر دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے نمازی جو ایک طویل مدت سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس غلطی کے اندر آ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس غلطی کی طرف لے جا رہا ہوں جو آپ اپنے یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاں بھی یہ غلطی ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے، یا یہ غلطی مجھ سے بھی ہو چکی ہے۔ آپ تمام لوگ بہت ہی غور کے ساتھ اس بات کو سنیں، اور دوسرے لوگوں کو جو آپ کے دوست احباب ہیں ان تمام لوگوں کو بھی بتلائیں کہ یہ غلطی جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اب وہ غلطی میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کہ ہم مسجد سے اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، ہمارے نکلنے میں دیری ہو گئی، پتہ لگا کہ نماز شروع ہو چکی ہے۔ اب جو بھی نمازی مسجد کے اندر اس وقت آتا ہے جب نماز شروع ہو چکی ہوتی ہو، تو ہر نمازی کی کوشش، ہر نمازی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد نماز کے اندر شامل ہو جاؤں، جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں، تاکہ میری رکعت نہ نکل جائے۔ اس کوشش کے اندر، اسی چاہت کے اندر سب سے پہلی غلطی جو ہم لوگ کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر بہت ہی تیز بھاگ کر کے جاتے ہیں، اور اگر یہ دکھ جائے کہ نماز شروع ہو چکی ہے اور امام صاحب رکوع میں ہے، تو اب وہ چاہت اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم جلدی سے بھاگ کر جماعت کے اندر شامل ہو جائیں تاکہ یہ رکعت ہم کو مل جائے۔ تو انسان اور تیزی سے بھاگتا ہے، حالانکہ مسجد کے اندر بھاگنا یہ غلط عمل ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر جو اس سے بھی بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر امام صاحب رکوع کے اندر ہیں تو نمازی اتنی تیزی سے آتا ہے اور اللہ اکبر الٹا سیدھا کھڑے ہوئے بغیر ایک ہی تکبیر سے رکوع کے اندر بھی چلا جاتا ہے، اور اسی تکبیر سے تکبیر تحریمہ بھی ہو جاتی ہے، نیت بھی بن جاتی ہے۔ جبکہ قیام نماز کے اندر فرض تھا کہ پہلے اطمینان سے کھڑے ہوں، نیت ہو، تکبیر تحریمہ کہی جائے، اس کے بعد ہمیں رکوع کی تکبیر کہنی تھی۔ یہاں تک بھی لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ ایک ہی تکبیر سے تکبیر تحریمہ بھی ہو گئی، اور اسی تکبیر سے ہم رکوع کے اندر بھی چلے گئے۔ آپ لوگ سوچیں یہ کتنی بڑی غلطی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہماری رکعت نہ نکل جائے، ہمیں یہ رکعت مل جائے، اس رکعت کے اندر ہم شامل ہو جائیں۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ اگر ہمارا فرض ہی چھٹا ہوا ہے تو باقی نماز ہماری کس طرح ہوگی؟ ہم نے اگر قیام ہی نہیں کیا جو فرض تھا تو نماز کس طرح ہوگی؟ تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی، یا ایک ہی تکبیر سے ہم دو کام کیسے کر سکتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ بھی ہو جائے اور رکوع کے اندر بھی اسی تکبیر سے چلے جائیں؟ یہ غلطی وہ غلطی ہے جو عام طور سے آپ لوگوں کو مسجد کے اندر ہوتی ہوئی ملے گی۔ اکثر و بیشتر وہ نمازی جو مسجد کے اندر لیٹ پہنچتے ہیں اور نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے تو وہ اس غلطی کو عام طور سے کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز اور دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تیزی کرنے کے باوجود، بھاگنے کے باوجود بھی رکعت نہیں ملی، اتنے ہم نے نیت باندھی، اتنے امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے، تو پھر ایک غلط یہ ہوتی ہے کہ یہ نمازی نماز کے اندر ہی شامل نہیں ہوتا، پھر پیچھے ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ پہلے رکعت مکمل ہو جائے۔ اب دیکھیں آپ، ایک طرف تو کوشش یہ کہ رکعت مل جائے،
रकात नहीं मिली तो फिर नमाज में शामिल नहीं हुए, पीछे खड़े हो गए, इंतज़ार करते रहे कि इमाम दूसरी रकात के लिए बैठ रहा हो तो हम भी तशहुद में बैठ जाएं, खड़ा हो रहा हो तो हम भी खड़े हो जाएं। जो सजदे करने थे वो करते ही नहीं। हालांकि नमाज आप जिस हालत में भी पालें उसी हालत में नमाज के अंदर शामिल हो जाए। रुकू में, क़याम में, सजदे में, तहियात में, जहाँ पर भी आप नमाज के अंदर शामिल होना चाह रहे हो वहीं पर जाकर शामिल हो जाए। जिस हालत में भी आपको नमाज मिले उसी हालत में शामिल हो जाए। तो ये मैंने आपको वो गलतियाँ बतलाई हैं जो आम तौर से हर मस्जिदों के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अगर आप भी इस तरह की गलती कर रहे हैं तो अपने आप को बचाएं, अपने दोस्त अहबाब को बतलाएं कि ये गलती है, इससे बचें। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, इस तरह की गलती से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।